جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال سکتا ہے، بالکل اس طریق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے فقہ حنفی والے تو بہت ایکسٹریم کے اوپر ہیں۔ ان کا موقف تو یہ ہے کہ جب تک خاوند طلاق نہیں دے گا خلا واقع نہیں ہوگی، اور اگر خاوند طلاق نہیں دیتا تو قاضی کو، یعنی جو جج ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں تنسیخ نکاح کرنے کا۔ تو اس کا تو منطقی انجام فقہ حنفی کی روح سے یہی بنتا ہے کہ پھر وہ مرد اسے غلام بنا کے پوری زندگی رکھے گا۔ نہیں انجینئر صاحب، اس کا منطقی انجام یہ نہیں نکلے گا جو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ احناف اس کے قائل نہیں ہے کہ مرد ظلم بھی کر رہا ہو تو عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ چیز آپ نے خود سے ہی احناف کے کو تھوپ دی ہے۔ آپ خود ہی دعوے کرتے ہیں اور پھر خود ہی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے احناف نے یہ غلط کیا۔ آپ کو نہ حنفیوں کا پتہ نہ شافیوں کا پتہ۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر مرد ظلم کر رہا ہے، آپ کسی بھی مدرسے سے فتویٰ لے لیں، بنوری ٹاؤن سے، جامعہ الرشید سے، دارالعلوم کرنگی سے، جامعہ اشرفیہ سے، جو عورت کے بیسک حقوق اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو پھر عدالت سے عورت تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے۔ عورت ثابت کرے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا۔ عورت ثابت کر دے یہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا مجھے، نہ چھوڑ رہا ہے، نہ مجھے میرے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے۔ اگر عدالت یہ ثابت کر دیتی ہے، عورت یہ ثابت کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے۔ تو لیکن جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، بلکہ آپ جو فضول باتیں کر رہے ہیں، اس کا منطقی انجام بہت خطرناک نکلتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ ہے جب بھی جائے گی عدالت سے خلا لے لے گی، اس کا منطقی انجام پتہ کیا نکلے گا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جس کو میں شروع میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حنفی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں خلا عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ایک تو ایکسٹریم لیول کا مطلب آپ نے غلط بیان کیا، یعنی آپ حنفیوں کی طرف وہ چیز منسوب کر رہے ہیں جو حنفی کہہ ہی نہیں رہے ہیں۔ دوسرا، آپ سمجھ رہے ہیں اس میں حنفیہ تنہا ہے۔ بھائی حنفی نہیں ہے، ساری امت یہی کہہ رہی ہے۔ امام شافعی کتاب الام میں یہ کہتے ہیں، مالکیہ کی جتنی کتابیں اٹھائیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ خلا یک طرفہ نہیں ہوگا، دو طرفہ ہوگا۔ حنابلہ یہی کہتے ہیں، عرب علماء یہی کہتے ہیں، سلفی علماء یہی کہتے ہیں، اہل حدیث علماء یہی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ککھ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ، مطالعہ کرنے کی تو آپ کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ جس نے جو کتاب لا کے پکڑا دینا آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ یہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا، ورنہ میں شافیوں کی کتابیں آپ کے سامنے رکھتا، اور اگر آپ نے انکار کیا نا دوبارہ تو انشاءاللہ میں وہ کتابیں رکھوں گا آپ کے سامنے، جس میں امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں خلا کیسے ہوتا ہے، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں خلا کیسے ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں خلا کیسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا جھوٹ بولنے سے پہلے کائنڈلی تھوڑا سا اللہ کا خوف کر لیا کریں۔ تو حنفیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے، یہ حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کا مسئلہ ہے اور صحابہ کا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور آپ تو خلا والی آیت ہی کا ترجمہ غلط کر رہے ہو۔